الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء۔ معزز و محترم علماء کرام، میں مختصر سے وقت میں آج آپ کے سامنے حیدرآباد کے علماء سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ بات میں بڑے فخر اور اعزاز کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج جماعت کو جو مقام ملا ہے یا جماعت جس مقام پر پہنچی ہے، یہ ہمارے علماء اہل حدیث حیدرآباد کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، ان کی محنتوں، ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ ان کی قربانیوں کے بعد آج ہمیں یہ مقام اور یہ اعزاز حاصل ہوا ہے۔ اس لیے میں تھوڑا پیچھے سے حیدرآباد کی تاریخ کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ معزز علماء کرام، اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کی موت اور آگے قیامت کے بعد آخرت والی زندگی کا تفصیلی ذکر ہے، اور اس اسلام کا منبع و مصدر قرآن و حدیث ہے۔ دنیا میں اسلام سے زیادہ قدیم کوئی مذہب نہیں ہے۔ اس کی بنیادی تعلیم آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ تعلیم جاری رہے گی، اور بنیادی تعلیمات عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں۔ جتنے انبیاء کرام آئے سب نے اسی عقیدے کی تعلیم دی، یہاں تک کہ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی عقیدے کو پیش کیا۔ جو عقیدے کی تعلیم آدم علیہ السلام کو دی گئی تھی، وہی تعلیم آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دی گئی۔ جب بھی دنیا میں انسان عقیدہ توحید سے ہٹ کر اپنی مرضی کی زندگی گزارنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت کے لیے اپنے منتخب بندوں کو مبعوث فرماتا ہے تاکہ وہ لوٹ کر پھر صحیح عقیدے پر آ جائے۔ اور اس آخری امت میں اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بات بیان کی کہ اس امت کے اندر ایک جماعت رہے گی جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، نقصان پہنچانے والے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ قیامت واقع ہو جائے گی۔ یعنی یہ جماعت جسے فرقہ ناجیہ طائف منصورہ کہا جاتا ہے، یہ جماعت سلف صالحین کی جماعت ہے، یہی جماعت اہل حدیث جماعت ہے۔ اب میں مختصر طور پر یہ بتانے کی کوشش کروں گا ہمارے اس حیدرآباد میں اہل حدیث کا وجود کب سے ہے، کب سے اہل حدیث یہاں پر ہے۔ دیکھیے، الحمدللہ میں نے جمعیت کے تحت تاریخ اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد جمع کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس سلسلے میں کام بھی شروع کیا ہوں، تھوڑا سا کام آگے بڑھا ہے، اور انشاءاللہ علماء کرام کا اس میں تعاون رہا تو یہ کام تکمیل تک پہنچے گا۔ تو اس میں یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے اس حیدرآباد کے علماء کرام کی تاریخ اہل حدیث کو مرتب کیا جائے۔ میں مختصر طور پر آپ کو بتاؤں، دکن میں، حیدرآباد دکن میں اہل حدیث کی آمد کب ہوئی؟ نوایتا دکن میں ان لوگوں کا نام پڑ گیا تھا جو عرب سے حجاج بن یوسف کے مظالم سے بھاگ کر آ گئے تھے۔ حجاج بن یوسف کے مظالم سے جو لوگ بھاگ کر آ گئے تھے، جو دکن پہنچے تھے،
حیدرآباد دکن میں ان کا نام نوایتا پڑا تھا، اور جن کا تعلق عرب شرفا میں ہوتا تھا، ان میں سے بیشتر شافعی مذہب اور عالم و فاضل تھے۔ ملا احمد نوایتا بھی بڑے صاحب علم اور با کمال آدمی تھے۔ یہ بات ہم کو ملی ہے تاریخ اہل حدیث جلد دوم سے۔ لیکن آب کوثر کے مصنف محمد اکرم نے نوایتا کی تعریف کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں کہ جو لوگ مغربی ساحل سے بالخصوص کوکن کے کنارے پر آباد ہوئے، ان کی اولاد کو نوائد یا نوارد کہا جاتا ہے۔ آب کوثر کے مصنف محمد اکرم کہتے ہیں یہ نوایتا یقیناً یا شافعی مذہب کے پیروکار ہیں، لیکن تاریخ اہل حدیث میں یہ بات وضاحت کے ساتھ ذکر کی گئی ہے۔ ڈاکٹر محمد بہاؤالدین صاحب لکھتے ہیں یہ نوائد جب حجاج بن یوسف کے دور میں ہندوستان آئے تو اس وقت یقیناً وہ اہل حدیث تھے۔ حجاج بن یوسف کے زمانے میں امام شافعی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ ان کو شافعی اس لیے کہا گیا کہ یہ لوگ سینے پر ہاتھ باندھتے تھے، آمین بالجہر کہتے تھے، اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے اوپر رکھا کرتے تھے، اس بنیاد پر ان کو شافعی کہا گیا۔ در حقیقت یہ اہل حدیث تھے، اور حجاج بن یوسف کے دور میں حیدرآباد دکن میں یہ نوایتا نے اپنے آپ کو بسا لیا تھا، یہاں پر رہنے لگے۔ اس کے علاوہ دکن میں اہل حدیث آنے کا حال کچھ اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ 1255 ہجری میں مملکت دکن میں اہل حدیث آئے تھے، اور اس کی تفصیل مختصر طور پر یہ ہے۔ مولوی سید احمد صاحب جو طریقہ نبویہ کو زندہ کرنے والے تھے، جب شہر سنگھ والی پنجاب سے لڑ کر شہید ہو گئے تو ان کے ماتحتین، ان کے خلفاء ملک ہندوستان میں منتشر ہو کر اس سچے دین کے خلاف جو لوگ رخنہ اندازی کر رہے تھے ان کے خلاف یہ تحریک بلند کیے، اور لوگوں کو تاریکیوں سے نکالتے یہ لوگ پھر رہے تھے۔ ان کا اصلی منشا یہی تھا کہ حکومت اسلام اور اس پاک مقصد دین اسلام جو دنیا پرستوں کی بدولت نو ایجاد خرابیاں اس میں واقع ہو گئی ہے، اس کا دفاع کیا جائے، اور اسلامی قوت، اسلامی عزت کو ترقی ہو۔ وہی صاف چشمہ جس کی نہر امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے نکلی تھی، مومنوں کے دل میں جو سمائی ہے، اسی کو دوبارہ انہوں نے عام کرنے کی کوشش میں لگے رہے۔ چنانچہ انہی کے خلفاؤں میں دو شخص، ایک مولوی ولایت علی صاحب اور دوسرے مولوی سلیم صاحب، دارالسلطنت حیدرآباد میں آئے 1255 ہجری میں، اور احادیث کے ترجمے اور رسالے کے ذریعے سے اپنا اصلی مطلب نکالنا شروع کر دیا، اور اس پر کسی نے انہیں مشرک کا الزام لگایا تو کسی نے انہیں کافر کا خطاب بھی دیا۔ آخر مولوی عنایت علی صاحب تو کہیں اور چلے گئے، مگر مولوی سلیم صاحب نے مبارز الدولہ تک اپنی رسائی پیدا کر لی، اور ان کی طبیعت کو مکروہات اور دنیاوی خیالوں سے پھیر کر علم دوست بنا دیا، اور وہ مکمل طور پر مولوی سلیم صاحب کے مطیع و فرما بردار بن گئے۔ نواب مبارز الدولہ مولوی محمد علی رام پوری حضرت علیہ رحمہ سید احمد شہید نے فرمایا کہ تم حیدرآباد دکن جاؤ۔ انہوں نے عذر کیا کہ مجھ کو نہ اس قدر علم ہے کہ کسی عالم سے مباحثہ مناظرہ کروں، اور نہ میرے اندر یہ سلیقہ ہے کہ لوگوں کے مجمع میں وعظ و درس کہوں۔ مجھ کو تو آپ کسی اور کام کے لیے وہاں بھیجیں، وہ کام کر کے میں واپس آ جاؤں گا، لیکن یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ تو سید احمد شہید نے کہا کہ دیکھو، تم جس بات کا عذر کرتے ہو، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے وہ کام ضرور کروائے گا، تم اپنے آپ کو پیچھے کیوں کرتے ہو؟ اور پھر انہوں نے اپنا کرتا پیجامہ اور ٹوپی ان کو پہنایا، اور ان کے ساتھ 4 سے 5 آدمی حوالے کیے۔ ان میں ایک نعیم خان رامپوری تھے، دوسرے عنایت اللہ خان تاتالی، اور تیسرے عبداللہ اور ان کے ایک ساتھی۔ اور اس کے بعد کہا کہ یہاں سے تم لوگ سندھ جاؤ، وہاں سے پھر
آگے بڑھتے ہوئے کراچی کی بندرگاہ تک جانا اور وہاں سے کشتی پر سوار ہو کر بمبئی میں اترنا اور بمبئی میں اترنے کے بعد حیدرآباد دکن پہنچنا۔ اس واقعے کو مولانا ابو الحسن علی ندوی کچھ اس طریقے سے لکھتے ہیں: مقام سوات سے آپ کو اور مولانا ولایت علی صاحب عظیم آبادی کو سید صاحب نے ہدایت و اصلاح کے لیے جنوب ہند بھیجا۔ ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور ان کی کامیابی کی امید ظاہر کی۔ راستے میں وعظ و تبلیغ کرتے ہوئے آپ لوگ حیدرآباد دکن پہنچے۔ حاسدوں اور بدخواہوں نے انہیں بدنام و ناکام کرنے کی بہت کوشش کی، حکام تک ان کی غلط اطلاعات پہنچائی، لیکن آپ کے پہنچنے پر نائب السلطنت نے آپ کا ایک ایسا عظیم الشان استقبال کیا جو صرف نواب سکندر جاں کا ہوا کرتا تھا، اور 250 روپے نذرانہ بھی مقرر کیا۔ ہزارہ آدمیوں نے آپ کے ساتھ اس بات کا عہد کیا، اور اس کے بعد نواب ناصر الدولہ کے بھائی نواب مبارز الدولہ بھی آپ کے مطیع بن گئے اور اس کے بعد آپ کا ساتھ دینے لگے۔ نواب مبارز الدولہ کی حالت بدل گئی۔ آپ کی 400 بیویاں تھیں، لیکن جب یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوئے اور قرآن و سنت کو جانا تو انہوں نے 400 بیویوں میں سے صرف 4 بیویوں کو اپنے پاس رکھا، باقی تمام کو چھوڑ دیا۔ اور الحمدللہ اس کے بعد نواب منیر الملک سے ملاقات کی۔ ان کی مجلس کا دستور یہ تھا، نواب منیر الملک کا، کہ ان کے سامنے یا ان کی مجلس میں موت کا ذکر صریحاً نہیں ہوتا تھا۔ وہ موت کا ذکر سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے تھے۔ کنایہ و تعریض کے ساتھ مثلاً یہ کہا جاتا، کسی کے مرنے کے متعلق کہتے کہ علاج ناموافق آیا، یعنی بالراست یہ نہیں کہتے تھے کہ موت واقع ہو گئی، علاج ناموافق آیا، ایسے جملے کہا کرتے تھے۔ لیکن آپ نواب منیر الملک کی مجلس میں یہ لوگ وہاں پہنچے، سکرات موت سے لے کر تاریخ قبر، نزا، فضا اکبر، عبور صراط اور دخول جنت و نار کا ذکر اس طرح کیا، اگر موت کا لفظ تو نہیں آنے پایا مگر عالم برزخ اور میدان محشر کی تصویر کھینچ کر رکھ دی، اور نواب صاحب کا رومال آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ نواب صاحب نے قیام کی درخواست کی، آپ نے عذر کیا اور مولانا ولایت علی صاحب کو ٹھہرا کر خود مدراس روانہ ہو گئے۔ اس چیز کو مولانا ابو الحسن علی ندوی نے ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ سید مہدی علی کے آزادی سے قبل دکن حیدرآباد میں حکومتی سطح پر بڑی خدمات رہی۔ چونکہ آپ اہل حدیث سے، اس لیے آپ کا ذکر خیر ضروری ہے۔ سید مہدی علی اٹاوا کے رہنے والے، 1837 میں پیدا ہوئے۔ عربی فارسی کے تعلیم مولوی عنایت حسین سے حاصل کی۔ آپ نے اٹاوا کو بہت ترقی دی، متعدد سڑکیں اور پبلک عمارتیں بنوائی، اردو زبان میں کئی اعلیٰ درجے کے قانونی رسالے تصنیف کے، مرزا پور، بریلی اور دیگر مقامات پر حکومت سطح پر آپ کی خدمات نمایاں رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی قابلیت کا شہر حیدرآباد کے سالار جنگ تک آپ کی قابلیت کی تعریف پہنچی۔ اس بات کو ڈاکٹر بہاؤالدین صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ 1874 میں سالار جنگ نے آپ کو طلب کر لیا اور مال کا یہاں پر انسپیکٹر جنرل بنا دیا۔ قابلیت و محنت سے بہت جلد کمشنر محکمہ بندوبست ہو گئے۔ 1876 میں سالار جنگ کے مالی سیکریٹری مقرر ہوئے۔ اگلے سال حیدرآباد کے پولیٹیکل سیکریٹری ہو گئے۔ پھر نظام نے خدمات کے سلے میں میر نواز جنگ محسن الدولہ محسن الملک کا خطاب اور 2800 روپے ماہانہ تنخواہ آپ کی مقرر کر دی۔ حیدرآباد کے ایک مقدمے کی پیروی کے لیے، جس میں سردار دلیر جنگ عبدالحق ماخوذ تھے، لندن کی اسپیشل کمیٹی کے روبرو بیان دینے والے ولایت بھیجے گئے اور اپنے فرائض سے نظام کو خوش کیا۔ 1893 میں حیدرآباد کو خیرباد کہا۔ تاریخ اہل حدیث سے یہ بات لی گئی ہے۔ فتح محمد خان یہ اصل نظام حکومت کے قریبی تھے اور ان کا بہت بڑا مقام تھا، اور جب یہ اہل حدیث ہوئے تو نظام حکومت میں ان کو شہر بدر کر دیا گیا۔ سنت نگر کے مقام پر فتح شاہ نگر ہے۔ فتح شاہ نگر یہ اصل فتح محمد خان نگر تھا۔
بدلتے بدلتے صرف فتح شاہ نگر ہو گیا، اور وہاں سے انہوں اہل حدیث ہونے کی بنیاد پر ان کو شہر سے نکالا گیا تھا، اور 2 عیدوں میں ان کو حیدرآباد آنے کی اجازت تھی۔ اور اس وقت صنعت نگر حیدرآباد کا باہر کا علاقہ سمجھا جاتا تھا۔ رمضان اور بقرعید میں فتح محمد خان کو حیدرآباد آنے اور اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کرنے کی اجازت تھی۔ فتح محمد خان ان کے لیے میٹر گیج ریلوے پٹری ڈال دی گئی تھی، ریل کا سفر کرتے یا حیدرآباد پہنچتے اور اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ اور یہ بات بھی قابل تعریف ہے کہ ثناء اللہ امرتسری نظام حکومت میں جب قادیانوں کا بہت زیادہ غلبہ تھا یادگیر میں، اور یادگیر حیدرآباد دکن کا ایک علاقہ تھا، وہاں پر قادیانی اپنا سر اٹھا رہے تھے، ایسے وقت میں ان سے مناظرے کے لیے سارے مذاہب کے لوگ، مسلک کے لوگ اس بات پر اتفاق ہوئے کہ ان سے مناظرہ حقیقی معنوں میں اگر کوئی کر سکتے ہیں تو ثناء اللہ امرتسری یہ مناظرہ کر سکتے ہیں۔ اور ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ حیدرآباد آئے، اور ان کی تاریخ میں ہے کہ مونڈا مارکیٹ سکندرآباد مسجد میں انہوں نے قیام بھی کیا۔ اور مولانا ابراہیم سیال کوٹی نے بھی تقریباً 1 مہینہ سکندرآباد مونڈا مارکیٹ مسجد میں قیام کیا۔ اور جب ثناء اللہ امرتسری یہاں تشریف لائے، سرکاری اعزازات کے ساتھ انہیں یادگیر بھیجا گیا، تو ثناء اللہ امرتسری کی آمد کی خبر سن کر قادیانی مناظرے سے راہ فرار اختیار کی، اور ہر طرف اس بات کا چرچا ہوا کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کی آمد کے ساتھ ہی قادیانی مناظرہ ہار گئے اور میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس سے نظام دکن حیدرآباد نے بہت خوشی کا اظہار کیا، اور اعزاز کے طور پر دعوت و تبلیغ کی غرض سے مولانا ثناء اللہ امرتسری کو 500 روپے ماہانہ وظیفہ مقرر کیا، جو 6 ماہ تک مسلسل جاری رہا۔ یہاں کے بدعتی علماء، خرافاتی علماء نے نظام کو آگاہ کیا کہ آپ ایک ایسی شخصیت کا تعاون کر رہے ہیں، وظیفہ جاری کیے ہیں، جو وہابی ازم کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ تو یہ سننے کے بعد دوبارہ ان کا وظیفہ بند کر دیا گیا۔ تو جواب میں مولانا نے لکھا کہ آپ کا یہ وظیفہ دعوت و تبلیغ کے لیے تھا، اللہ تعالیٰ نے جتنا کام آپ سے لینا تھا لے لیا، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی اور انتظام کر دے گا۔ یعنی یہ ایسے لوگ تھے الحمدللہ۔ اس کے بعد حیدرآباد میں ہمیں شروع سے ہی اہل حدیث کسی نہ کسی طریقے سے رہے۔ ڈاکٹر سعید، ان کا نام ہم میں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں، جو بہت ہی قدیم اہل حدیث ہیں، شاید وہ لوگ جانتے ہوں گے۔ یہ نظام حکومت میں ڈاکٹر کے عہدے پر فائز تھے۔ ڈاکٹر سعید صاحب گورنمنٹ ڈاکٹر تھے، نظام کی طرف سے ان کو ڈاکٹر مقرر کیا گیا تھا، اور یہ بشیر آباد پر متعین تھے۔ بشیر آباد میں ایک ایسا مقام تھا کہ کاچی گوڑا سے آنے والے اور سکندرآباد ریلوے اسٹیشن سے آنے والے اور نامپلی اسٹیشن سے آنے والے لوگ جو نظام حیدرآباد دکن سے ملنا چاہتے ہیں، پہلے ڈاکٹر سعید صاحب کے پاس جائیں اور اپنا میڈیکل چیک اپ کروائیں۔ میڈیکل چیک اپ کرانے کے بعد اگر کسی کو کوئی بیماری وہاں پر نکل جاتی تو آپ جانتے ہیں حیدرآباد کا مشہور دواخانہ ہے کورنٹی ہاسپٹل۔ یہ کورنٹی ہاسپٹل دراصل کورنٹائن ہاسپٹل تھا۔ یہاں پر 15 دن کے لیے یا 1 ہفتے کے لیے لوگوں کو بطور علاج رکھا جاتا تھا۔ جیسے کورونا کے موقع پر آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو 15 دن 1 ہفتہ کوارنٹائن جو کیا گیا، یہ سلسلہ نیا نہیں ہے، یہ نظام حکومت میں تھا۔ کورنٹی ہاسپٹل اسی مقصد کے تحت تھا، اور یہ ڈاکٹر سعید صاحب یہ دراصل اہل حدیث تھے، اور دن بھر یہ اپنی ڈیوٹی انجام دیتے، اور جب ان کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی تو سیدھا یہ بشیر آباد سے کورنٹی ہاسپٹل جاتے، اور کورنٹی ہاسپٹل جا کر وہاں جو لوگ مقیم ہوتے ان کے سامنے کتاب و سنت کی دعوت کو رکھتے، اور ان کی دعوت سے بہت سارے لوگ اہل حدیث میں، انہی میں حیدرآباد کے مشہور و معروف مولوی
मोहम्मद मुशीरुद्दीन साहब, जो मौलाना अबू तमीम रहमहुल्लाह के दस्ते रास रहे और मौलाना अबू तमीम मोहम्मदी के बाद यही अलबयान पर्चे के मुअस्सिस और मुदीर बने रहे। मुअस्सिस भी थे अबू तमीम साहब के साथ, बाद में ये इसके मुदीर भी बने और तकरीबन 102 साल की उम्र में इनका इंतकाल हुआ। और इनका एक ही बेटा था ज़ियाउद्दीन शकीब, जो बहुत बड़ा सूफी आलिम बना। एक बेटा इनका था जो बहुत बड़ा सूफी आलिम बना, और इनके 5 या 7 बेटियां थी जो तमाम के तमाम अहले हदीस, कट्टर अहले हदीस बनी। ज़ियाउद्दीन शकीब जब हैदराबाद आने से पहले इनके मुख्तलिफ मकामात पर प्रोग्राम रखे जाते, लेकिन जब उनके वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ तो उनके पास दरख्वास्त दी गई। हमारे ही महल्ले कदरबाग में वो रहा करते थे कि मौलाना सारी ज़िंदगी मसलकी अहले हदीस पर गुजारे हैं, अब उनका इंतकाल हो गया, हमारी ख्वाहिश है कि आखिरी रसूमात हम अपने अंदाज से करना चाहते हैं। तो उन्होंने कुछ तामुल के बाद कहा कि ठीक है कि हमारे वालिद आपके मसलक पर रहें, आपको इजाज़त है। फिर उसके बाद उनको गुस्ल देकर कारवान की मस्जिद में उनका जनाजा लाया गया मुशीरुद्दीन साहब का, और मुशीरुद्दीन साहब का जनाजा शेख उमर अल-अमूदी साहब ने नमाज जनाजा पढ़ाया, और क़ब्रस्तान में अब्दुर्रहमान फारूकी साहब ने दुआ की। उसके अलावा हैदराबाद में बहुत सारे ऐसे उलमाए कराम हैं, मैं सिर्फ उनका नाम जिक्र कर देना चाहता हूँ जिनकी बड़ी कुर्बानियाँ रही हैं। ये वक्त नहीं है तफसीलात बताने का, सिर्फ आप नाम सुन लीजिए। एक एक आलिम एक जमात के मानिंद था, जो इलाके में वो लोग रहे वो इलाके को बदल कर रख दिए। इनमें सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र मौलाना जांबाज खान उर्फ अबू तमीम मोहम्मदी, जिन्होंने कुतुब खाना कायम किया और जिनकी तबलीग की बुनियाद पर शेख उमर अल-अमूदी और शरीफ गालिब यमानी मसलके अहले हदीस के अंदर दाखिल हुए। शरीफ गालिब यमानी साहब के वालिद और उनके दादा ये अहले हदीस थे, लेकिन हालात के तहत ये लोग शाफ़ई मसलक के बिल्कुल करीब हो गए थे। मौलाना अबू तमीम मोहम्मदी रहमहुल्लाह की कोशिशों से ये दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह मसलक के अंदर दाखिल हुए। मौलाना अबू तमीम मोहम्मदी के कारनामे और इनकी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम मौलाना अब्दुर्रहमान नदवी हफिज़हुल्लाह, जो अब्दुर्रहीम खुर्रम साहब के वालिद हैं, ये इनकी ज़िंदगी को मुख्तसर तौर पर और मौत के हालात को तफसीली तौर पर कलम बंद किया है। 1973 के अलबयान जो पर्चा शाये होता था जमात की जानिब से, इसके अंदर मुफस्सल ज़िक्र मौजूद है। 1974 का अगर किसी के पास अलबयान मौजूद है तो उसमें मौलाना अबू तमीम मोहम्मदी साहब की सारी तफसीलात जान सकते हैं। मौलाना मोहम्मद अहमद खालिदी, इनका बड़ा कारनामा रहा। इन्होंने उस वक्त हुकूमत से जमात अहले हदीस के लिए बहस व तकरार की और कोर्ट में कई एक केसेस जीते। साबिक़ा में हैदराबाद में काजी के अलावा किसी को निकाह पढ़ाने की इजाज़त नहीं थी। वाहिद मोहम्मद अहमद खालिदी साहब थे जिन्होंने कोर्ट से केस जीता, और उसके बाद ये बताया कि जो काजी व क़ारी निकाह रहेगा, उसके अलावा जिससे चाहेंगे उस आलिम से हम निकाह पढ़ाएंगे, खुतबा दिलवाएंगे। तो ये आर्डर दिलाने वाले मोहम्मद अहमद खालिदी साहब थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये बात आम हो गई कि हर मौके पर हर मसलक वाला अपने अपने उलमा को बुलाकर खुतबा देने लगाता है। उसके अलावा मौलाना यासीन साहब, ये हकीम अब्दुल समद समदानी साहब के वालिद मोहतरम थे, और उसके बाद हकीम अब्दुल समद समदानी साहब, शरीफ गालिब यमानी साहब, मौलाना हकीम शौकत अली साहब, शेख उमर अल-अमूदी साहब, मोहम्मद अब्दुल रशीद मोहम्मदी साहब, उनके फ़र्जंद अंजुमन जनाब अब्दुल क़ादर बिन अब्दुल रशीद साहब जमात के बड़े खिदमत गुजार हैं, आज स्टेज पर वो मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना अब्दुल क़ादिर साहब चंचलगुड़ा के रहने वाले, मौलाना विक़ारुद्दीन साहब, क़ाज़ी अब्दुल्ला मोहम्मदी साहब जो एसी घाट के रहने वाले, मौलाना मोहम्मद अफजल मोहम्मदी, ये अब्दुर्रहीम खुर्रम साहब के दादा मोहतरम, और मौलाना मोहम्मद सरवर मोहम्मदी ये अफजल साहब के भाई हैं। मौलाना सैयद मोइनुद्दीन साहब, आज उनके रिश्तेदार भी यहाँ पर मौजूद हैं। मौलाना सैयद मोइनुद्दीन साहब ये ताड़बन के रहने वाले थे,
مولانا عبدالرحمن فاروقی صاحب، مولانا سید نعیم الرحمن صاحب، مولانا صفی احمد مدنی صاحب، مولانا سید عبدالحکیم صاحب، مولانا آدم زرتارگار صاحب، مولانا عبدالسبحان صاحب، اور اس وقت مولانا امیر علی صاحب بقید حیات ہیں، مولانا ممتاز علی خان صاحب، یہ بھی کافی کمزور ہو گئے ہیں۔ یہ علماء اکرام کی خدمات حیدرآباد میں جماعت اہل حدیث کی ترقی کے لیے بہت زیادہ قابل قدر ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر جماعت بنی 1967 میں، اور 5 سال تک صوبائی جمعیت کے تحت یہ شہر چلتا رہا۔ اس کے بعد شہری جمعیت قائم ہوئی۔ شہری جمعیت کے پہلے امیر بنائے گئے محمد عبدالرشید صاحب، اور پہلے ناظم رہے محمد عباس صاحب۔ 1974 میں پہلی جمعیت یہاں پر شہری جمعیت بنی 1974 میں۔ پھر اس کے بعد معین الدین صاحب امیر بنے اور محمد عبدالرشید صاحب ناظم بنے، اور 1975 سے 1977 کے لوگ رہے۔ سید وقار الدین صاحب اور محمد عبدالرشید صاحب 1977 سے 1978 تک ان کی میعاد رہی۔ پھر اس کے بعد سید عبدالحکیم صاحب امیر بنائے گئے اور محمد عبدالرشید صاحب ناظم بنائے گئے۔ 1978 سے 1984 تک یہ لوگ ذمہ داری نبھائی۔ پھر عبدالرشید صاحب امیر بنائے گئے اور نعیم الرحمن صاحب ناظم۔ 1984 سے 1989 تک ان کی ذمہ داری رہی۔ پھر اس کے بعد عبدالقادر صاحب اور نصیر احمد صاحب یہ امیر اور یہ ناظم بنائے گئے۔ 1989 سے 1994 تک یہ لوگ اپنی ذمہ داری نبھائی۔ اس کے بعد صفی احمد مدنی صاحب امیر بنائے گئے، نصیر الدین صاحب ناظم بنائے گئے۔ 1994 سے 1998 تک یہ ذمہ داری پر رہے۔ نعیم الرحمن صاحب امیر بنائے گئے اور نصیر احمد صاحب ناظم بنائے گئے۔ 1998 سے 2002 تک انہوں نے خدمات انجام دی۔ اس کے بعد عبدالرحمن فاروقی صاحب امیر بنائے گئے اور مولانا عبدالرحیم مکی ناظم بنائے گئے۔ 2008 سے 2013 تک ان کی خدمات رہی۔ پھر اس کے بعد ابوالحسن پرتاپ گڑھی امیر بنائے گئے، عبدالرحیم مکی ناظم بنائے گئے۔ 2013 سے 2018 تک ان لوگوں کے خدمات رہے۔ اس کے بعد مجھ ناشیز کو یہ ذمہ داری دی گئی اور مولانا آصف عمری صاحب ناظم بنائے گئے۔ 2018 سے 2013 تک یہ ذمہ داری سنبھالتے رہے۔ اب موجودہ مجھے امیر بنایا گیا اور ابوالحسن صاحب کو ناظم بنایا گیا، الحمدللہ۔ 1974 سے لے کر سلسلہ وار شہری جمعیت یہاں پر قائم ہے اور دعوت و تبلیغ کا کام کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں ابھی بہت ساری باتیں تھیں، وقت بھی ختم ہو رہا ہے اور علماء اکرام الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں۔ تو یہ مختصر سی تاریخ تھی حیدرآباد میں علماء اہل حدیث کی۔ میں نے آپ کے سامنے سرسری انداز میں کچھ باتیں رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جو اسلاف حیدرآباد دکن میں جماعت اہل حدیث کی خدمات کے لیے کام کیا ہے، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور جو انتقال کر گئے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، ان کے حسنات کو قبول فرما، اور جو موجودہ ہیں اللہ تعالیٰ ان سے مزید دینی خدمات لینے کی انہیں توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔